جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی سرگرم۔ ناظرین، حامد میر کی تہلکہ خیز گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تہلکہ خیز بیان حامد میر نے دے دیا ہے، بہت بڑا ایکشن لینے والے ہیں حامد میر، اور پاکستان کے صحافی ارشد شریف کے قاتلوں کے نام سامنے لے کے آنے والے ہیں۔ حامد میر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ارشد شریف کو جن لوگوں نے قتل شہید کیا ان کے نام آگے لے کے آئیں گے، ان کے نام عدالت میں جا کے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز حکومت کی بھی دھلائی کر دیا ہے، شہباز کی بھی دھلائی کر دیا ہے، اور پاکستان کے چیف جسٹس قاضی صاحب کی جو دھلائی کی حامد میر نے وہ سننے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ گفتگو سنیں، پھر مزید اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ماننا پڑے گا، مانو یا نہ مانو، آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے، اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے، سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب پاکستان کا میڈیا، ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے۔ اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا، جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں، کبھی نہیں تھے اس سے پہلے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا، کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی، واپس آئی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور جے آئی ٹی بنی، اس نے لوگوں سے بیانات لیے، کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو۔ تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے، وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے، کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا۔ تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں۔ میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا، اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے۔ تو ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں، 2 یا 3 کیا کریں۔ تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں۔ تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہے یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا، اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں۔ جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے، ہر کوئی جو ہے
وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں, کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور JIT بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا. جی تو ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سنی حامد میر کس طریقے سے ارشد شریف کے قاتلوں کے نام سامنے لانے والے ہیں. پاکستان کے صحافیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. پاکستان کے صحافی اب سٹینڈ لیں گے. جو بھی لوگ ان کو اوپر سے آرڈر دیں گے, جو بھی لوگ دھمکیاں دیں گے کہ یہ ہمارا حکم مان کے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ بولنا ہے. عمران خان کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈا یہ کروا رہے تھے, ارشد شریف کے قتل کو انہوں نے دبا دیا. مختلف پاکستان میں جو ظلم ہوئے, پاکستان کی عوام کو جس طریقے سے ننگا کیا گیا, پاکستان کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی, اس پر بولنے کی اجازت پاکستان کو صحافیوں کی نہیں تھی. عمران خان کی شکل دکھانے پر پابندی تھی, عمران خان کے بارے میں گفتگو کرنے پر پابندی تھی. یہ تھا پاکستان کا, یہ تھا پاکستان میں آزادی رائے. تو اب پاکستان کے صحافیوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب حکم کو نہیں مانیں گے. اب پاکستان کے قاضی صاحب کو حکم نہیں مانیں گے, اب پاکستان کے جنرل صاحب کو حکم نہیں مانیں گے, اب چودھری نظام الدین کا حکم نہیں چلے گا. اب پاکستان کے صحافی پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں گے. اور جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, اور ارشد شریف کو جن لوگوں نے شہید کر دیا, ارشد شریف کو جن لوگوں نے اس ملک سے نکالا اور پھر شہید کر دیا, ان کے نام سامنے لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ پرچار کرتے ہیں ہمیشہ کہ پاکستان ایک آئینی ملک ہے, پاکستان ایک آزاد ملک ہے, پاکستان میں آزادی رائے ہے, حامد میر نے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے کہ جس ملک کے جج اپنے لیے انصاف نہ ڈھونڈ سکے, جس ملک کے جج خود اپنے لیے انصاف کے لیے جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں, رو رہے ہو کہ ان کے جو ہے گھر کیمرے لگائے گئے, ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں, وہ ان کو فیصلے لکھے لکھائے دی جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جا کے دیں اس ملک میں آزادی کیا ہے, اس میں ملک میں آزادی رائے کیا ہے, اس ملک میں آئین کیا ہے. یہ آئین کے نام پہ دھبا ہے, یہ آزادی کے نام پہ دھبا ہے. پاکستانی عوام کو جو چورن بیچا جاتا تھا, اب یہ چورن چلنے والا نہیں ہے, یہ چورن اب چل چکا ہے جتنا چلنا تھا. اب یہ چورن کا بکری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پاکستانی عوام نے اب دیکھ لیا ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والے کون ہیں, اس ملک کو تباہ کرنے والے کون ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آزاد ہونے والے ملک آج ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے, اور پاکستانی ہر 6 ماہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی بار بھیک کس سے مانگی ہے. پاکستانی قوم لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹے کے لیے 1 کلو کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوتی ہے, گھی یہاں نہیں ملتا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. تو حامد میر نے اس پر گفتگو کی. خاص طور پر حامد میر نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, جو کہ بہت آئین کے پاسدار بنتے ہیں, آئین کی کتاب ساتھ لے کے آ جاتے ہیں, اور ایسے جو ہے نادان بن جاتے ہیں کہ ملک میں جیسے اس کو پتہ بھی نہیں کیا چل رہا ہے, اس ملک میں کیا قانون چل رہا ہے. اس ملک میں جو قانون چل رہا ہے اس کے خلاف اب پاکستان کے صحافی بولیں گے. یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اب پاکستان میں ظلم کا نظام بہت چل چکا, اب پاکستانی عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ویڈیو چلے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ